گزشتہ مجالس میں ہم نے والدین کے آداب کی اہمیت کو اور ضرورت کو بیان کیا تھا، اور پھر والدین کی عظمت اور مقام و مرتبے کو بیان کیا تھا، اور والدین کے آداب میں سے صرف ایک ادب ہم نے پیش کیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کیجیے، اپنی آواز کو کبھی والدین کے سامنے بلند نہ ہونے دیں۔ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے ان کی خدمت بجا لائیں اور ان پہ مال خرچ کرنے کو سعادت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ والدین کو راحت اور آرام دینے کا موقع دیں، ان کے اوقات کا خیال رکھیں۔ ہر وقت گھر میں چیخنا چلانا یا ان کی نیند اور راحت کا خیال نہ رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ والدین کو کبھی بھی ان کا نام لے کر نہ پکاریں اور کبھی بھی والدین کے آگے نہ چلیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز راستے میں ایسی پڑی ہے جو والدین کو نقصان دے سکتی ہے تو آگے بڑھ کے اس چیز کو راستے سے زائل کریں۔ کبھی والدین سے پہلے کسی مجلس میں جائیں تو خود نہ بیٹھیں، والدین کو پہلے بیٹھیں۔ والدین کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پہلے کھانا نہ شروع کریں۔ والدین کے پاس جائیں، فوراً سلام پیش کریں۔ کبھی بھی ان کی کسی بات پر اف نہ کریں، اور اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو اس کو برداشت کریں۔ والدین کی سختی نہیں ہوتی۔ گھوڑے کا مالک جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، جب ایڑ لگاتا ہے، ہاتھ میں بھی چھڑی ہوتی ہے، بس اوقات وہ بھی مارتا ہے۔ وہ گھوڑے سے دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، وہ چاہتا ہے کہ میرا گھوڑا دوڑ جیت جائے۔ تو والدین صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد امت کے لیے رہبر و رہنما بن جائے، وہ اللہ کا مقرب بن جائے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے، وہ اہل علم و دانش کی صف میں شامل ہو جائے۔ کبھی زندگی میں والدین کو گالی نہ دو اور نہ ہی ان کو گالی دلوانے کا سبب بنو۔ کیسے سبب بنیں گے؟ جب آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو اس کے جواب میں وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو گویا والدین کو گالی دینے کا سبب آپ بنے۔ زندگی میں کسی کے والدین کو آپ بھی گالی نہ دو۔ کبھی ماں باپ کو والدین کو لعن طعن نہ کرو۔ کبھی بھی والدین کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو ان کا ہاتھ جہاں جا رہا ہے اپنا ہاتھ وہاں نہ لے کے جائیے، رک جائیے۔ اگر والدین کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں ان کو مقدم کیجیے۔ ہاں، اگر دنیا سے یہ والدین کی نعمت اٹھ جائے، فوت ہو جائیں، تو پھر بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، ان کے آداب پھر بھی ختم نہیں ہوتے، پھر بھی ان کی محبت کے ساتھ وفا کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ کیسے وفا ہوگی؟ اگر زندگی میں والدین مقروض ہو گئے ہیں تو ان کی وفات کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض ادا کرے۔ اگر انہوں نے نذر مانی ہے تو اس نذر کو پورا کریں، والدین کی طرف سے صدقہ کریں۔ جب ایک شخص سے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ کو کیسے تقسیم کرتے ہیں، جب اس نے ایک لسٹ بنائی اس میں لکھا ہوا تھا والد کا نام بھی، پوچھا وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے،
کہتے ہیں اللہ کے پاس چلے جانے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ میں ان کی طرف سے ہر مہینے صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ کیجیے۔ والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی چچا، تایا اور والدہ کے بہن بھائی، ماموں اور خالہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ بلکہ والدین کے دوست جو آپ کے باپ کے دوست ہیں ان کو عزت دیجیے۔ جو آپ کی والدہ گرامی کے ساتھ مل بیٹھ کے دین کی بات کرتی تھی ان کو بھی عزت دیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بھی رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھے تو ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، دعائیں کریں۔ کس طرح انسان کا درجہ بلند ہوگا؟ وہ سوال کرے گا، یا رب ما ھذا، اللہ یہ اتنا درجہ کیسے مل گیا، میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ وہاں جواب یہ ملے گا، باستغفار ولدک لک، تیری نیک اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کی، آج ان دعاؤں کی وجہ سے درجہ بلند ہو گیا۔ والدین نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا، جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو پورا کرنا، یہ وفا ہے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نیک والدین کی اولاد زندگی کی آخری رمق تک نیکی نہیں چھوڑتی، وہ نیکی کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اس لیے جس گھر میں تہجد پڑھی جاتی تھی، سلف کہتے باپ اور ماں تو دنیا سے چلے گئے، اس گھر سے تہجد ختم نہیں ہو گئی۔ کیسے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی بیوی اور ان کی لونڈی، تینوں نے طے کیا ایک ہی ساتھ دو لوگ سو جائیں گے اور ایک تہجد پڑھے گا، پھر وہ ایک کو اٹھا دے گا، وہ سو جائے گا، پھر تہجد شروع ہو جائے گا۔ رات کو تین ہی، او حرقت، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کر۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا، فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، پرواہ ہی کو نہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ الشَّرِّ، کبھی بھی شراب نہ پینا کیونکہ ہر برائی کی یہ چابی ہے۔ ساری برائیاں شراب کے بعد شروع ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے پھر اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ اسے ماں کا پتہ چلتا ہے، نہ خالہ کا، نہ بہن کا، نہ بیٹی کا۔ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، میرے صحابی اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجْ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، والدین اگر کہہ دیں کہ نکل جاؤ گھر سے تو نکل جاؤ، اطاعت کرو۔ وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ، وقت کا حکمران جو اسلامی حکمران ہے کبھی بھی اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ ہاں اگر کفر بواح ظاہر باہر کفر ہے تو پھر پہلے نصیحت کرو، نہیں تو پھر اس کے بارے میں کھڑے ہو۔
اس کے بغیر کسی احتجاج کا حصہ نہ بنو، فسادیوں کا ساتھ نہ دو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، خواہ تم یہ سمجھو کہ تم ہی حق پر ہو، فساد سے بچو۔ وَلَا تَفْرِرْ مِنَ الزَّحْفِ، میدان کارزار میں جب جہاد ہو رہا ہو کفر کے خلاف تو کبھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگو۔ وَإِنْ هَلَكْتَ، خواہ تیری جان چلی جائے بزدلی نہ دکھانا۔ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، تیرے سارے ساتھی دوڑ جائیں، بزدل بن جائے، تم نے بزدلی نہیں دکھانی۔ وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے مال، اس سے تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا کر۔ سعادت ہے، بوجھ نہیں ہے۔ جو انسان اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، کروڑوں کی مالیت بھی ہو، قیامت کے دن وہ نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کبھی بھی کوڑا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ نہ اٹھانا۔ سرزنش کرنا، تربیت کرنا اور پھر ادب سکھانا یہ ذمہ داری ہے، لیکن جانوروں کی طرح عورتوں کو مارنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اور خادم کو مارا نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا ہے کہ آپ کوڑا گھر میں رکھو کہ گھر والے خوف زدہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کو اللہ سے ڈرایا کرو۔ یہ ڈرانے کا پہلو درست نہیں ہے کہ بات بات پہ طلاق اور طلاق سے ڈرایا جائے کہ تمہیں میں چھوڑ دوں گا اور تم چلی جاؤ، اور اگر طلاق کی نیت سے کوئی کہہ دے کہ جاؤ تمہاری رسی تمہارے کندھے پہ ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اس سے طلاق ہو جائے گا۔ اگر نیت ہے طلاق کی تو کبھی ایسے الفاظ نہ بولیے۔ اللہ سے ڈرائیے کہ نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسی بات نہیں کیا کرتی، مومنہ عورت ایسے نہیں کرتی، صالحہ عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، نیک عورتوں کے یہ رویے نہیں ہوتے۔ اللہ سے ڈراؤ۔ والدین کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے مظاہر کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں والدین کی اطاعت کر رہا ہوں؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ہر مباح کام کے اندر میں اپنے والدین کو راضی کروں۔ جو جائز کام ہوگا، جو مباح کام ہوگا، اس میں والدین کو راضی کروں گا، میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہاں اگر کسی ایسے کام کو میں کروں جو والدین نے کہا ہے جس سے اللہ ذوالجلال کی ناراضگی ہو، تو پھر میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1899، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کر لے، کسی نے رب کو ناراض کرنا ہے تو اپنے باپ کو ناراض کر لے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رضا الرب فی رضا الوالدین۔ رب کو راضی کرنا جو ہے کیسے ممکن ہے؟ والدین کو راضی کرنا۔ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا،
اور جو والدین کو ناراض کرتا ہے گویا کہ اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، الوالد اوسط ابواب الجنہ ان شئت امسک وان شئت فدع۔ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ جو لفظ ہم بولتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس جنت کا جو مین گیٹ ہے، جو درمیان والا گیٹ ہے، وہ والد ہے۔ تو ماں کی بھی عزت کرنا، باپ کی بھی عزت کرنا، ماں کی بھی اطاعت کرنا اور باپ کی بھی اطاعت کرنا۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اطاعت و فرما برداری جائز کام ہے۔ باپ اور ماں کہے کہ تم یہ نافرمانی کرو، اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصول یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ماں باپ کہتے ہیں جاؤ کسی قبر پہ چڑھاوا چڑھا کے آؤ، یہ اطاعت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کہتے ہیں سودی کاروبار کر لو، کوئی حرج نہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کہیں گے جھوٹ بولو، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ دھوکہ اور چوری کا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کہیں گے مجبوری ہے، اب کوئی رقص ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، چلو ہم تو نہیں نا گانے بجاتے، ہم تو نہیں رقص کرتے، تو چلتے ہیں ایسی محفل میں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس چیز میں اللہ ذو جلال کی نافرمانی ہو پھر کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری نشانی بیان کی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ والدین کی نافرمانی نہیں کر رہے، اطاعت کر رہے ہیں؟ ان کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سنن النسائی کی روایت ہے 4163، اور آ کے کہتے ہیں انی جئت ابایعک علی الہجرہ، میں ہجرت کرنے آیا ہوں اور بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں ہجرت کروں، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میرے والدین رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہما، لوٹ جاؤ والدین کے پاس، فاضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح رلا کے آئے ہو جا کے انہیں خوش کرو کہ وہ مسکرائیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے ایک شخص آ کے کہتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2782، اللہ کے رسول میں جہاد کرنے آیا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور والدین رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فارجع الیہما، لوٹ جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح رلا کے آئے ہو جا کے انہیں مسکرانے پر مجبور کرو کہ وہ خوش ہو جائے۔ آج کل کا نوجوان کاش ان باتوں کو سمجھے، وہ 2 سے 4 حرف سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے والدین پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، رو رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کبھی وہ یار کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی وہ ٹی پارٹی پہ جا رہے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہے کہ 8 دن گھر نہیں آتے۔ یہ لوگ نافرمان ہیں جو والدین کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ کسی کے پاس جانا گناہ نہیں ہے، جائز ملاقات کے لیے، دینی غرض کے لیے، خیر خواہی کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے جانے میں حرج نہیں، لیکن والدین بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یہ اپنی عیاشیوں پہ ہیں،
یہ اپنے دوستوں کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے 8 دن گھر میں نہیں آتا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر جہاد جو ایک عظیم کام ہے وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد، اسلام کی کوہان ہے جہاد، اگر اس کام کے لیے بھی صحابی نے اجازت لی، اور آگے لفظ کیا ہے؟ ابتغی وجہ اللہ والدار الآخرہ، اللہ کے رسول میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. کتنا اخلاص، اور میں صرف آخرت کے لیے آیا ہوں. فرمایا واپس لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، جس طرح رلا کے آئے ہو اس طرح انہیں خوش کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بیان کی ہے کہ والدین کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرو. تیسری نشانی یہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ والدین کے نافرمان نہیں بلکہ اطاعت کرنے والے ہیں، کہ جب سفر پہ جاؤ تو ان سے اجازت لو. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی روایت ہے صحیح مسلم 2549، جہاں صحابی نے یہ لفظ بولے ہیں کہ میں جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، ہجرت بھی کرنا. آپ نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، دونوں ہی زندہ ہیں. آپ نے پھر دہرایا فتبتغی الاجر من اللہ، تم اجر کے لیے آئے ہو نا، اجر چاہتے ہو نا، جہاد کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے. قال نعم، اجر کے لیے تو جانا چاہتا. قال فارجع الى والدیک، جاؤ اپنے والدین کی طرف. اور صحیح الجامع کی روایت 792، آپ نے فرمایا ارجع الى ابویک فاستأذنہما فإن اذنا لک، جاؤ گھر واپس چلے جاؤ والدین کے پاس، اگر وہ اجازت دیں تو چلے جانا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر والدہ کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اجر تمہیں پھر بھی مل جائے. تو آپ نے سفر پہ جانا ہے تو والدین سے اجازت طلب کیجیے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. عبار جو ہے یہ بہت نیک آدمی تھا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں قتیبہ بن سعید کے پاس پڑھنے جاؤں. قتیبہ بن سعید بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھنے جانا ہے. ماں نے اجازت نہیں دی، آخر وہ فوت ہو گئی. عبار نکلے، خراسان کی طرف سفر کیا. جب بلخ جگہ پہ پہنچے تو خبر آئی قتیبہ بن سعید فوت ہو گئے، جن کے پاس پڑھنے جانا. لوگوں نے آ کے کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ قتیبہ بن سعید کے پاس نہیں جا سکے. تو وہ کہتے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، پڑھنے کے بعد بھی حکم یہ نہ عمل کرو. میں علم کے ثمرات کو ہی لے کے بیٹھا تھا، عمل ہی تو کر رہا تھا کہ والدہ کی خدمت کرنے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، حافظ امام ابو بکر عابدی بصری جو بندار کے لقب سے مشہور ہیں، محدث بندار. بندار کا مطلب ہوتا ہے حافظ، جو حدیثوں کا بہت بڑا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان دی تھی. کان بندار عارفا، بڑی معرفت والے تھے. متقنا، بڑا رسوخ علم تھا ان کے پاس. بصیرا بحدیث البصرہ، حدیثوں کے بڑے ماہر تھے. لم يرحل
برًا بأمه، ماں سے کہا کہ میں حدیث پڑھنے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ کہا بیٹا نیت خالص کرو، آپ کے علاقے میں جو لوگ ہیں ان سے پڑھنا شروع کرو، دور نہ جاؤ، مجھے بھی ضرورت ہے۔ ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کتنا دیا، اس علم میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، ماں کی بات مان کے اخلاص کے ساتھ علم سیکھا۔ جن لوگوں کے پاس علم سیکھنے جانا تھا وہ لوگ محدث بندار کے پاس زندگی کے ادب و آداب سیکھنے آ گئے۔ والدین کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرنا اور نافرمانی سے بچنا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو والدین سے اجازت لیں۔ بہت سارے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں خاندان میں اور فلاں گھر میں تو سختی بہت ہے، مجال ہے کہیں جانا ہو بچے نے تو اجازت کے بغیر چلا جائے، یہ تو قید ہے۔ نہیں، اس کو دوسرے زاویے سے سمجھیے، یہ لوگ ہیں جو سنت کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں کہ والدین کی اجازت سے جایا کرو، اس سے آپ کا سفر بھی نیکی کا سفر بنے گا۔ جب آپ سنت کے مطابق کوئی کام کرتے ہو تو اللہ کی حفاظت بھی ہوگی۔ ایک چوتھی نشانی یہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ والدین کے نافرمان نہیں بلکہ والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، والدین کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کو سعادت سمجھو۔ جائز خواہش کیا ہے؟ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ امام محمد بن سیرین اور احمد بن سیرین اور حفصہ بنت سیرین، یہ تین بہن بھائی تھے، تینوں ہی علماء تھے۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں 1000 درہم کی کھجور ہو گئی، 1000 درہم کی۔ ماں نے کہا کہ کھجور تو ہے، اس کا گودا لے کے آؤ، اور انہوں نے وہ جمار وہ توڑا اور لے آئے۔ کہنے والے نے کہا یہ گودا تو بازار سے بھی 2 درہم کا مل جانا تھا، 1000 درہم کی آپ نے کھجور خراب کر دی۔ کہا سألتنی امی وَلَوْ سَأَلَتْنِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ، میری ماں نے کہا تھا اگر اس سے مہنگی چیز بھی ہوتی تو ماں کی خواہش کو پورا کرنے کو میرے نزدیک کوئی مہنگی چیز نہیں۔ والدین کی جو جائز خواہش ہے، محمد بن سیرین کی والدہ کو زرد رنگ بہت پسند تھا۔ وہ خوش کیسے کرتے؟ جب بھی بازار جاتے جو بھی زرد کپڑا نظر آتا خرید کے لے آتے۔ لوگ کہتے خیر ہے آپ یہ ہر وقت یہی کپڑا خریدتے ہو؟ کہتے ہیں اصل میں یہ میری والدہ کو رنگ بہت پسند ہے تو میں کسی طریقے سے اپنی والدہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں میں نے حسن بصری سے کہا انی اتعلم القرآن وان امی تنتظرنی بالعشاء، میں قرآن پڑھتا ہوں، میری والدہ رات کے کھانے پہ انتظار کرتی ہے۔ تو حسن بصری نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کہتے عش العشاء مع امک تقر به عینها احب الی من حجہ تحجها تطوعا۔ سنو، تم اگر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاؤ، ڈنر کرو، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ تم نفلی حج کرو۔ والدین ان کو خوش کرنا،
ان کو وقت دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پانچویں نشانی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ نافرمان نہیں، اطاعت گزار ہے، ان کی بات کو ٹھکرانے سے اجتناب کرو۔ کیسے بات کو ٹھکرانے سے اجتناب کرو؟ کوئی بھی بات انہوں نے کی ہے نیکی کی، ٹھکراؤ نہیں، فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اسی کو نافرمانی کہتے ہیں اگر آپ ٹھکرا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں نافرمانی عقوق کو کہتے ہیں، العقوق۔ عق یعق عقا، اس کا مطلب منتشر کرنا بھی ہے، اس کا مطلب نافرمانی کرنا بھی ہے، اس کا مطلب بدسلوکی کرنا بھی ہے، اس کا مطلب سرکش ہونا بھی ہے، اس کا مطلب مخالفت کرنا بھی ہے، اور اس کا مطلب قطع تعلق کرنا ہے۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی کریں گے تو آپ عاق ہیں، بدسلوکی کریں گے تب بھی آپ عاق ہیں، نافرمان ہیں، تعلق توڑ لیں گے تب بھی عاق ہیں، سرکشی کریں گے، بات ہی مانیں گے تب بھی عاق ہیں۔ اگر ان کے دینی جذبات، دینی افکار و نظریات کی مخالفت کریں گے تو اپنا فرمان ہے۔ دنیا جہان کی ڈگریاں آپ کے ہاتھ تلے ہوں، اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان ڈگریوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی علماء نے نافرمانی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، مخالفت الوالدین فيما يأمران به من المباح وسوء الادب في القول والفعل۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں بات میں بدتمیزی کرنا، رویوں میں بدتمیزی لے آنا نافرمانی ہے۔ جائز کام کا حکم والدین دیتے ہیں، اسے نہ ماننا نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بکاء الوالدین من العقوق، تمہاری کسی بات سے اگر والدین رو پڑے، دکھ اور غم تکلیف سے، نافرمان۔ محمد ابن محیریز فرمایا کرتے تھے، من مشى بین یدی ابیہ فقد عقہ، جو شخص اتنا منہ کھل ہوتا ہے کہ باپ جا رہا ہے اس کو پرواہ نہیں، وہ آگے ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ نافرمان ہے۔ جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے، وَمَن دَعَا أَبَاهُ بِاسْمِهِ فَقَدْ عَقَّهُ، گویا کہ اس نے بھی نافرمانی کی۔ ہاں یہ کہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، والدین کی طرف گھوری ڈالنا، غصے سے دیکھنا اور انہیں کسی بھی طریقے سے غمزدہ کر دینا، فقد عقہما، گویا کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان تہجرہما وتحرمہما، والدین کو ملنا چھوڑ دینا اور انہیں کچھ دینا بند کر دینا، یہ نافرمانی ہے۔ آج کل کی نئی نسل جس کے دماغ میں ایک کیڑا آ گیا، اور یہ عموماً نوجوانوں کے دماغوں میں آ جاتا ہے جب صحیح تربیت نہ ہو۔ وہ کیڑا کیا ہے؟ میری بھی اولاد ہے، مجھے ان کی فیوچر پلاننگ کرنی ہے، اب میں والدین کو دیکھوں۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ ساری زندگی تو والدین نے تجھے جوان کرنے پہ لگا دی، آج تمہیں سوچ آئی ہے کہ تیری بھی اولاد ہے، آج تمہیں خیال آیا ہے کہ تم نئی پلاننگ کرنی ہے۔ تیرا ایمان اگر اچھا ہو تو سوچتا کہ ہر بچہ آنے والا اپنا مال اور
اپنا رزق لے کے آتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیتا۔ 4 مہینے کا جب ہوتا ہے انسان، روح پھونکی جاتی ہے، ابھی دنیا میں نہیں آتا، اس کی پوری زندگی کی رزق پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ مسکین سوچتا ہے کہ میں پلاننگ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ تم ہو کون؟ یہ تو اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے، لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے ملنا چھوڑ دینا، انہیں دینا چھوڑ دینا نافرمانی ہے۔ عمارہ بیان کرتے ہیں نافرمانی یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ ملے ہی نہ، حالانکہ اس کو جاننا چاہیے کہ والدین کو دیکھنا بھی بعض علماء نے عبادت لکھا ہے۔ اگر ان کو دیکھنا جو ہے وہ نیکی ہے، پھر ان کے ساتھ نیکی کرنا اس کا اجر کتنا ہوگا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان يحصل لهما او لاحدهما ايذاء ليس بالهين عرفا، ہر وہ تکلیف جو والدین کو اولاد سے محسوس ہو، جس کو تکلیف کہتے ہیں، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، ایسا تکلیف دینے والا بیٹا اور بیٹی والدین کے نافرمان ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نافرمانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا نافرمانی یہ ہے اذا اقسم علی، اگر ماں باپ قسم ڈال دیں اولاد پر تو وہ قسم کو پورا نہ کرے، وَإِذَا سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ، کوئی چیز طلب کرے تو اولاد نہ دے، وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَ، والدین اولاد کو کوئی امانت دیں تو وہ خیانت کرے، فَذَلِكَ الْعُقُوقُ، یہ نافرمانی، یہی نافرمانی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نافرمانی یہ ہے مخالفتہما فی اغراضہما الجائزہ، ان کی جائز ضرورتوں کی مخالفت کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ عز بن عبد السلام کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے والدین کی نافرمانی کو سمجھنا ہے تو کوئی بھی تکلیف اگر والدین کو محسوس ہوتی ہے اولاد کی طرف سے تو سمجھ لے کہ وہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نافرمانی کیا ہے، کہا وہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں ایک نکتہ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ نکتہ انہوں نے کیا سمجھایا؟ لو ان الولد قام بجانب والدہ، اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، ونفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور یہ کپڑا جھاڑنے کی وجہ سے گرد اڑ کے والد پہ آ جاتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بیٹا نافرمان لکھا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی ہولناکیاں اور ہلاکتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی نافرمانی کی جو نحوست اور ہلاکت ہے، انسان سچائی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لا تصادق عاقا،
والدین کے نافرمان کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَن يَبَرَّكَ وَقَدْ عَقَّ مَنْ هُوَ أَوْجَبُ حَقًّا مِّنْكَ عَلَيْهِ، یہ تیرے ساتھ کبھی دوستی نہیں نبھائے گا، اس نے تو اپنے والد کی بھی نافرمانی کی ہے جس کا اس پر تم سے زیادہ حق تھا۔ والدین کے نافرمان کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہ تو اپنے ماں باپ کا سگا نہیں ہے، تمہارا کیسے سگا بنے گا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے لا تودن عاقا کیف یودک وقد عق اباہ، کبھی بھی والدین کے نافرمان سے محبت نہ کریں، یہ آپ سے خاک محبت کرے گا جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ یہ قابل اعتماد رہتا ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یہ اسے دوست بنایا جائے، یہ دوستی کے قابل نہیں رہتا، یہ محبت کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرا نقصان، ایسا انسان جو والدین